بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے اور ماشاءاللہ کافی چہرے وہی ہیں جو پہلے حلقہ میں بھی آئے تھے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے حلقہ سٹارٹ کیا ہے اس کا نام ہے تھنگس دیٹ میٹر، اور اس میں ہم بات کریں گے زندگی میں ان چیزوں کی جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا سکسیس ہے، ان کو چھوڑ کر ہم وہ چیزیں فالو کرنے میں لگے ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اتنا میٹر نہیں کرتی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، وریز ہیں، سٹریس ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں آپ سے ایک ہستی کے بارے میں بات کروں گا جو ٹاپ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے، جو نمبر 1 پہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ بینگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا، پتہ ہے نماز فرض ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس کے کانسیپٹ، میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں، تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں۔ تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا۔ مورفیس نیو کو 2 پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے، لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف سٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف سٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز، تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ، اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ تو یہ ہے بلو پل، کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس۔ اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اور ہم سب کتنا ڈسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں، تو اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر۔ تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا، اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں۔ بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں، ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں، اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے، ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں، کوئی چینج نہ لائیں، کوئی تحریک نہ لائیں، ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں، ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں، ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے، ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے،
اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے، ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا. تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو. سورہ احزاب کی ورس 72 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو، ہم نے پہاڑوں کو امانت دی، بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پہاڑوں نے اور ہیونز نے. دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیئرنگ دس رسپانسبلٹی. کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے، انصاف سے رہنا ہے، کرپشن نہیں پھیلانی. انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں، تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے ہیں. یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے وی ور دیر. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو، نکلو ان ڈسٹریکشن سے، اصل زندگی کی طرف آؤ، اصل حقیقت کی طرف آؤ. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے، زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں. میوزک پہ میوزک سنا جا رہا ہے، اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے، اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن. اوکے، تو اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی، چینج نہیں آئے گی، تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. So the red pill, inshallah, we'll be knowing a lot about these things.